وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 14واں پارہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ و تفسیر آج سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. لا تمدن، تم نہ اٹھاؤ یا تم نہ پھیلاؤ، عینیک اپنی آنکھیں، الی ما متعنا به اس کی طرف، ما متعنا به جس کے ذریعے ہم نے فائدہ اٹھانے دیا، ازواجم کئی جوڑوں کئی قسموں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن اور تم غم نہ کرو، لا تحزن غم نہ کرو، علیہم واخفض ان پر اور جھکا کر رکھو، واخفض جھکا کر رکھو، جناحک اپنے بازو، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. ترجمہ کنز العرفان. تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھاؤ. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنا رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا. علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے مجتنب تھے اور اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا. اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانت آپ کی امت کو ہے. یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، مخاطب حضور کی ذات ہے، لیکن مال کی طرف نظر نہ اٹھانے کی، کافروں کی خوشحالیوں کی طرف نظر نہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں فلاں بڑا خوشحال ہے، یہودی ہیں جی اس وقت دنیا میں بزنس پورا کنٹرول ان کے پاس ہے، اس وقت سارا مال کا کنٹرول ان یہودیوں کے پاس ہے. کافروں کی خوشحالیوں کو دیکھ کے ہم متاثر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر نہ کریں ان کافروں کو دیکھ کر، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے معنی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کی طرف ہونی چاہیے. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہیں. لا تمدن عینیک، مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو کہ فلاں تو کتنا بد عمل ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، فلاں اتنا بڑا گناہ گار ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، موجیں کر رہا ہے، عیاشی لگی ہوئی ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، بہت موج مستی میں. اسی طرح کافروں کو دیکھ کر رشک کرتے رہو
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے کبھی بھی رشک نہ کرو کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی بڑے حالات خراب ہے، فلاں تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، گناہ گار ہے، پھر بھی بڑے سکون سے زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا، اس کے لیے اللہ کے پاس اذیت ہے یا کیا چیز ہے؟ جہنم کی آگ ہے جو نہ فنا ہونے والی ہے، کہ دنیا میں تو بالکل موج مستی میں ہے، عیاشی میں ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مرتے ہی اس کے لیے آگ لکھی ہوئی ہے، اور وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا کی عیاشیاں، مال و دولت، عہدے، شہرت، یہ تو ختم ہو جائے گا، ایک فار دا لمیٹڈ ٹائم یہ ہے سارا کچھ، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی اگلا جو کھاتا شروع ہونا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو، اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اس لیے پریشان نہ ہوں کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے، آپ غم زدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کی پیروی کرنے والوں کے صف میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ خود اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ خود رب فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے۔ یہ تو قرآن مجید سے آپ کے مسلمانوں پر رحمت شفقت کا بیان ہے، اور عملی طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کتنی شفقت فرمائی ہے، رحمت فرمائی ہے، اس کی چند ایک مثالیں سنیے۔ مثلا امت کے کمزوروں کی وجہ سے، امت کے بیماروں کی وجہ سے، امت کے کام کاج کرنے والے لوگوں کی وجہ سے کہ سارا دن یہ بیچارے کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، معاش کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے، مشقت کی وجہ سے عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہیں کیا۔ عشاء جلدی ہو جاتی ہے، 7 بجے فارغ ہو جاتے، ورنہ عشاء ہوتی رات 2-3 بجے، تو کیا حال ہوتا، کسی کی آنکھ نہ کھلتی، مشکل ہو جاتی پڑھنی۔ تو ہمارا خیال کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، مؤخر نہیں کیا عشاء کو۔ کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا کہ امام صاحبان قرات کو اتنا لمبا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو بوڑھا بیمار ہو سکتا ہے کسی کے گھٹنے میں درد ہو سکتا ہے کسی کو گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے کسی ایک ہی کو پرابلم ہو پوری صف میں، 2 صفوں میں، تو اس لیے فرمایا کہ قرات کو شارٹ ہی رکھیں تاکہ کوئی بھی ایک بندہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو۔ رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج فرض نہیں فرمایا۔ ایک بار زندگی میں کرنا ہوتا ہے تو کتنی پریشانی ہو جاتی، اگر ہر سال فرض ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں دیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جا کر عبادت کرتے تھے، امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی ہماری خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے۔ آپ تو جنتی تھے،
آپ تو جنت کے مالک ہیں، جنت کی تقسیم کرنے والے ہیں میراث کو، لیکن ہمارے لیے ہماری خاطر راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ہمارے لیے دعائیں کرنا، غاروں میں جا جا کر ہمارے لیے دعائیں کرنا، تو اتنے ہم پہ مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے آقا کی اداؤں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العظیم.